المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسان حسین جس بندے کو جتنا یاد ہے کوشش کرے صلوات اتنی بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ ہے جات بات شروع کریں جی۔ مجبوری یہ ہے کہ میں اردو میں پڑھتا ہوں اور میرے خیال میں 2021 سے ہر ایک بندے کو اردو سمجھ آتی ہے، تو وہ میں نے 2-3 گھنٹے کا سفر کیا ملتان سے آپ ہیں جو آپ عظیم عزاداروں کی زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کا بیٹا بھی ہوں، آپ کا مہمان بھی ہوں، اپنے مہمان کی عزت ضرور فرمائیے گا، اور دعا ہے پروردگار عالم محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں محترم بانیان مجلس اور آپ تمام سادات و مومنین کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے۔ جو مومنین مریض ہیں تمام کو مولا شفا کلی عطا فرمائے۔ جو مومنین تنگ دست ہیں مولا تمام کی تنگ دستیاں دور فرمائے۔ جو مومنین بے اولاد ہیں جناب سیدہ اپنے پاک بچوں کے صدقہ میں ان کو شفا کلی عطا فرمائے۔ ہماری لاکھ دعاؤں کی ایک دعا ہمارے پردے والے مالک کے میرا اللہ ظہور فرمائے اور ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے۔ بس کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، چند لمحات کی نوکری ہے، اور اس کے بعد جو میرے بعد عظیم امام حسین علیہ السلام کے ذاکر تشریف فرما ہے۔ یہ جو ذاکر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ جو ذاکر ہی ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی نظر میں۔ تو بندوں نے رواج بنا لیا ہے کہ جس ٹائم جو بڑا ذاکر آئے گا تو ہم آئیں گے سننے کے لیے، وہ نہیں آئیں گے تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ تو یہ معیار اپنا ٹھیک کر لو، جو بھی یہاں پہ منبر پہ آ کے پڑھتا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا وہ ذاکر ہو کے پڑھتا ہے، اور اس کی اتنی حوصلہ افزائی کیا کرو جس طرح بڑے ذاکر کے ساتھ آپ کرتے ہیں۔ ہم مہربانی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں آسمان میں جو مخلوق ہے وہ مجھے سجدہ کرتی ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ میرا سجدہ کرتی ہے، اور پہاڑ میرا سجدہ کرتے ہیں، اور درخت میرا سجدہ کرتے ہیں، اور سورج میرا سجدہ کرتا ہے، اور چاند بھی میرا سجدہ کرتا ہے۔ میں پروردگار کی بارگاہ میں التجا کرنے لگا ہوں، پروردگار ہم بھولے بندے، ہم نے کبھی دیکھا نہیں کہ پہاڑ تجھے سجدہ کر رہا ہو، یا درخت تجھے سجدہ کر رہا ہو، یا کائنات کی کوئی چیز تجھے سجدہ کر رہا ہو، ہم نے دیکھا نہیں۔ تو پروردگار نے کہا احمق نہ بن، میں ہر کسی کو نہیں کہہ رہا، صرف اپنے حبیب احمد مصطفیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ حبیب تم نے دیکھا نہیں کہ پوری کائنات کا ذرہ 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 میرا سجدہ کرتے ہیں، اور پروردگار فرما رہا ہے ہر وقت سجدہ نہیں کرتے، جب 15 شعبان کی رات وہ لمحہ آتا ہے جب زمانے کے امام نے زمین پہ قدم رکھا اور اپنا وجہ اللہ والا چہرہ زمین پہ رکھا۔ سر بلو چبلا حیدری، ہر وقت سجدہ نہیں کرتے، وہ جب عظیم لمحہ آتا ہے کہ جب زمانے کے امام نے زمین پہ قدم رکھا۔ اور بھائی جان یہ 15 شعبان جو کل والی رات تھی نا، یہ کوئی عجیب رات ہے، یہ کوئی ایسی جادوگر اور طلسمی رات ہے۔ بھائی جان سرکار مصطفیٰ کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کوئی بندہ 15 شعبان کی رات مشرک کے گھر بھی پیدا ہو جائے، وہ ہمارے بیٹے زمانے کے امام کی برکت سے جیسے ہی جوان ہوگا وہ علی والا ہو جائے گا۔
وہ علی والا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی رسول اکرم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ 15 شعبان کی رات وہ عزت والی رات ہے، یہ وہ رات ہے باطل جتنا بھی زور لگا لے اس رات کو حرام زادہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بولو حیدری۔ میں پڑھنا بھی ہے تو نعرے بھی میں لاؤنے تو میرے آمن دا فائدہ کیوں ہویا؟ حیدری۔ یہ وہ عظیم رات ہے بھائی جان جو آپ نے کل گزاری، اور یہ جب ہمارا امام یہاں دنیا میں تشریف لائے، یہ بات اس بندے کو کہنے لگوں جو آل محمد کو بھونکتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جو 14 ہوتے ہیں یہ ہماری طرح ہوتے ہیں، ہماری طرح یہ زمین پہ آتے ہیں، اس بندے کو میں ایک روایت پڑھ کے اس بندے کو جواب دینے لگا ہوں۔ جناب حکیمہ خاتون آپ کے 12ویں مولا کی دادی ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ میں گھر میں بیٹھی تھی، حسن عسکری مولا وہ جو میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے کہا پھپھی آج کی رات آپ نے افطار میرے پاس کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس آج کی رات ایک عظیم مہمان آنے والا ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا آپ نے مجھے بتایا نہیں، نہ مجھے پتا ہے۔ بی بی جلدی تیز قدموں سے وہاں پہ آئیں جہاں پہ جناب نرجس خاتون تشریف فرماتی، تو بی بی نے کہا بی بی آپ نے مجھے غیر سمجھا، نہ آپ نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے ہاں مہمان آنے والا ہے۔ تو بی بی نے کہا کون سا مہمان؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ جناب حکیمہ خاتون نے کہا مجھے اس نے بتایا ہے جس سے سچ بھی سچ سیکھ کے پڑھتا ہے اور سچ بولتا ہے۔ سرکار حسن عسکری نے بتایا۔ بی بی نے کہا کہ اگر انہوں نے فرمایا ہے تو پھر سچ ہوگا، وَإِلَّا لَمْ أَشْعُرْ بِالثَّقَلِ الْحَمَلِ، پھر تو مجھے پتہ ہی نہیں کہ کون مہمان آنے والے اور کس ٹائم آنے والا ہے۔ یا علی مولا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ آپ کے بطن عطر سے جناب نرجس خاتون نے فرمایا اگر حسن عسکری مولا نے جو فرمایا ہے تو پھر سچ ہوگا۔ تو بی بی حضرت حکیمہ خاتون انتظار کرتی رہی اور رات ڈھلتی رہی، اور 3 حصے رات کے گزر گئے۔ آخر میں نماز فجر کا وقت ہونے لگا۔ جب اذان فجر کا بھیجن ہوا نا وقت، تو جناب حکیمہ خاتون فرماتی ہیں میں نے سورہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی میں نے جیسے ہی سورت پڑھی کہ میرے درمیان اور جناب نرجس کے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا کہ ہم نے دیکھا ایک بچے کی تسبیح کرنے کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں میں نے پردے سے اس طرف جا کے میں نے نگاہ کی تو میں نے کیا دیکھا، ایک بچہ ہے جو سجدے میں ہے۔ حیدری۔ تو میں بی بی حکیمہ خاتون کی بارگاہ میں عرض کروں گا بی بی آپ اس وقت جناب کے ظہور کے وقت کی گواہ ہیں، بی بی آپ کیسے آئیں؟ بی بی آپ بتائیں کہ وہ زمانے کا امام کیسے آیا؟ بی بی فرماتی ہے مجھے بھی پتہ نہیں۔ میں نے پھر عرض کی جناب نرجس خاتون کی بارگاہ میں بی بی آپ بتائیں، آپ تو اماں ہیں نا، ہمارا امام زمانے میں کیسے آیا؟ بی بی کہتے ہیں بس مجھے پتہ نہیں، میں بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا، میں بیٹھی تھی کہ وہ آ گیا۔ میں آخری جملہ کہہ کے اپنے بھائیوں کے حوالے منبر کرنے لگا ہوں، اور بازاری چٹائی پہ بیٹھ کے علی کو بھونکنے والے حرام زادوں اور جو کہتے ہو علی ہماری طرح آتا ہے، ہماری طرح بچے پیدا ہوتے ہیں، اور سلو کے پٹھے کو جواب دینے لگا ہوں۔ اور جب نہ امام کی پھپھی کو پتا، نہ امام کی دادی کو پتا، نہ امام کی اماں کو پتا کہ وہ کیسے آیا، تو پھر بکواس بند۔ آج کے بعد یہ نہ کہا کر کے ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں۔ ہاتھ اونچے حیدری۔